الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ہماری زندگی کی دوڑ کی آخری منزل اور اس کی انتہا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور حق تعالی شانہ نے اپنی رضا اتباع شریعت میں رکھی ہے. کچھ حق تعالی شانہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، فرائض دیے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے، اور کچھ چیزوں سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے، ان سے بچنا ہے. بس اوامر کا اتباع اور نواہی اور معاصی سے اجتناب، بس یہ ان دو کاموں کا اہتمام رکھیں تو حق تعالی شانہ کی رضا اسی سے حاصل ہو جائے گی. اور اللہ تعالی کی رضا کی جگہ جنت ہے. جن سے اللہ تعالی راضی ہیں ان کو حق تعالی شانہ جنت عطا فرمائیں گے، اور وہاں اپنی رضا کا اعلان بھی فرمائیں گے. اور وہ ایسی اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی کہ اس کے بعد پھر کبھی ناراضگی نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جگہ دوزخ ہے. جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور وہاں جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ملی مرنے کے بعد، پھر اللہ کو راضی کرنے کا دوبارہ کوئی موقع اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. پھر وہ حق تعالی شان وہ ناراضگی کی جگہ کون سی ہے؟ دوزخ ہے. جو وہاں چلا گیا تو یوں سمجھیے کہ اب ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. تو حق تعالی شانہ کے اوامر میں سے جو انہوں نے حکم دیے ہیں اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس میں بتایا ہے کہ یہ جنت میں جانے والا چیز ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، تو آج ان دو چیزوں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جس کا ہماری زندگی سے بہت زیادہ تعلق ہے. ان میں سے پہلی چیز ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، صدق کو لازم پکڑ لو، سچائی کو لازم پکڑ لو. یعنی اہتمام کرو کہ سچ بولنا ہے، سچ کا بہت زیادہ اہتمام کرو. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچ کی خاصیت بیان فرمائی. فرمایا کہ فإن الصدق يهدي إلى البر، کہ سچ یہ انسان کو کی رہنمائی کرتی ہے نیکی کی طرف. سچ انسان کو مزید نیکی کی طرف لے جاتا ہے. تو سچ کے اندر یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ بذات خود بھی نیکی ہے، اور سچ جو انسان اختیار کرتا ہے تو مزید اللہ تعالیٰ اس سچ کی برکت سے نیکی کی رہنمائی فرماتے ہیں، اس کو نیکیاں سوجھتی ہیں. تو سچ کی خاصیت ہے نیکی سوجھنا. پھر نیکی سوجھنے کی خاصیت کیا ہے؟ فرمایا کہ فإن البر يهدي إلى الجنة، نیکیاں جو ہیں وہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل بیان فرمایا جو بذات خود بھی نیکی ہے اور نیکیوں کی رہنمائی بھی کرتی ہے
اور اس کا انجام اور انتہا جنت ہے، اور جس چیز کی انتہا جنت ہوگی اس کی انتہا گویا اللہ کی رضا ہے، جنت میں جا کے اللہ کی رضا ملنی، اور نعمتیں تو ملیں گی ہی ملیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی اس میں انشاءاللہ ہمیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہوں گے۔ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بہت اہتمام سے بچو، اپنے آپ کو جھوٹ سے دور رکھو، جھوٹ کو اپنے آپ سے دور رکھو۔ اس تعبیر کا کیا ہے مطلب یہ ہوتا ہے وَإِيَّاكُمْ، جب کسی کو ڈرانا ہوتا ہے نا کسی چیز سے، خوفناک چیز سے، تو عربی زبان میں یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے، مطلب یہ کہ یہ خوفناک چیز ہے، اس خوفناک چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، دور رکھو اس کو۔ اس کی خاصیت پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ جو ہے وہ انسان کو گناہوں کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جھوٹ بذات خود ایک برائی بھی ہے، اور جب انسان جھوٹا ہوتا ہے تو پھر مزید معاصی میں مبتلا ہوتا ہے، اور برائیوں میں آگے سے آگے بڑھتا ہے پھر انسان۔ اس لیے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، اور جب برائیوں کی طرف انسان لگتا ہے اس کی پھر خاصیت کیا ہے؟ فرمایا کہ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں، یہ انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے۔ تو دو راستے ہیں، ایک سچائی کا راستہ ہے، یہ جنت اور اللہ کی رضا تک لے کے جاتا ہے، اور دوسرا راستہ ہے جھوٹ کا راستہ ہے، وہ گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہ دوزخ میں لے کے جاتے ہیں، اور دوزخ میں اللہ کا سخت اور اللہ کا عذاب اور اللہ کی ناراضی ہے، بس وہ ہے۔ تو آج ہماری زندگی میں سچ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا کہ ہم نے سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، سچ کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، تو یہ ہم نے ابھی طے کیا ہی نہیں ہے کہ سچ ایک ایسی چیز ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تاکید کے ساتھ فرمایا ہے اس تاکید کے ساتھ سچ بولنے کا ہم نے ارادہ کیا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا علیکم بالصدق، صدق کو لازم پکڑ لو، اٹھ کے پڑھ لو، چمبڑ جاؤ نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے فرمایا ہے اس طریقے سے ابھی ارادہ ہی نہیں کیا۔ اگر اہتمام کیا جائے سچ کا، پہلی بات تو یہ ہے وہ اہتمام کیا ہی نہیں ابھی ہم نے کہ سچ ہونا چاہیے ہماری زندگی میں اور جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس چیز کا ہم نے اہتمام نہیں کیا۔ اگر اہتمام کریں تو دوسرا یہ ہے کہ سچ نہیں بولتے کچھ مفادات حاصل کرنے کے لیے، جھوٹ بولتے ہیں مفادات حاصل کرنے کے لیے، یا وقتی طور پہ کسی تکلیف سے بچنے کے لیے، کہ جھوٹ بول دیتے ہیں، ایک بار جھوٹ بول دیں گے یہ آنے والی مصیبت ٹلا لیں، پھر سچ بول دیں گے۔ عام طور پہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو حالانکہ اگر کسی مشقت کو اختیار کر لیا جائے اور انسان سچ بول لے، وقتی طور پہ بسا اوقات مشقت ہوتی ہے لیکن بعد میں اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، ان کا واقعہ ہے بڑا تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری میں، بڑا عبرت آموز، ہمیں عبرت والا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر جنگوں میں شامل ہوا ہوں، بدر میں نہیں شامل ہو سکا لیکن اس کے بعد پھر اکثر جنگوں میں شامل رہا ہوں، اور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جہاد میں تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ کوئی پیچھے رہنا چاہے تو اس کو مواخذہ بھی کوئی نہیں تھا، اکثر جنگوں میں یہ صورتحال تھی، لیکن ایک جہاد ایسا تھا کہ جس میں نفیر عام تھا، سب کو نکلنے کا حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارے نکلو۔ فرمان لگے کہ اس میں سارے مسلمان نکلے، اور جانا تھا
ملک شام میں، بہت لمبا سفر تھا، سواریوں کے بغیر اور سامان سفر کے بغیر سفر ہو سکتا نہیں تھا، بہت سے لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ بھی کیا اس موقع پہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ بما ساز و سامان کے دیے، اور لوگوں نے بھی دیے، اور وہ جو چندے سے سامان سفر اکٹھا ہوا تھا، وہ جن کے پاس سامان نہیں تھا ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان بھی دیا اس طریقے سے۔ پھر کچھ مخلص صحابی ایسے بھی تھے جو جانا چاہتے تھے، سامان نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقسیم فرما چکے تھے، ختم ہو چکا تھا، تو وہ آ کے روتے ہوئے واپس آ رہے تھے، تفیض من الدمع حزنا اللہ یجد ما ينفقون۔ لیکن منافق تھے نا، وہ جہاد سے بھاگا کرتے تھے، نفاق کھلتا ہی جہاد سے تھا ان کا، تو وہ نہیں جانا چاہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جس جنگ میں مسلمان جا رہے ہیں اب انہوں نے وہاں سے واپس نہیں آنا، یہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جس فوج سے اور جس بڑی تعداد سے یہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں سے واپس آنا ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ اتنا لمبا سفر ہے، گرمی کا سفر ہے، جاتے جاتے بھی کچھ مر جانا، کچھ آتے آتے مر جائیں گے، کچھ وہیں رہ جائیں گے، اب ختم، وہ یہ سمجھتے تھے، تو کچھ نے جھوٹے بہانے کر کے چھٹیاں لے لی، کچھ نے چھٹی نہ لی، ویسے پیچھے رہ گئے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، یہ خلاف توقع تھا ان کے لیے بھی، تو انہوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ جھوٹے بہانے کر دیتے ہیں، چنانچہ منافقین نے جھوٹے بہانے بنائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے بہانے کیے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، تو یہ قسمیں کھا کھا کے اپنے بہانے بیان کیے، تو کہنے لگے کہ کعب بن مالک کہ میں اس جہاد میں نہیں جا سکا، حالانکہ اتنا مالدار میں کبھی نہیں تھا جتنا مالدار اس موقع پہ تھا، اور کہنے لگے کہ نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس سواریاں تھیں، سامان تھا، اور میں نے سوچا کہ فی کا یہ قافلہ جاتا ہے جائے، اور میں صبح کو نکلوں گا اور تیز رفتاری سے ان کے ساتھ جا کے مل جاؤں گا، ظاہر ہوتا قافلے ایسا چلتے ہیں، اکیلا آدمی ہے تیز رفتاری سے چلتا ہے، کہنے لگے صبح ہوئی تو سستی ہو گئی کہ شام کو چلتے ہیں، شام ہوئی تو سستی ہوئی کہ صبح کو چلتے ہیں، صبح ہوئی تو پھر سستی ہوئی کہ شام کو نکلتے ہیں، تو اس طریقے سے صبح شام کرتے کرتے سستی ہوئی اور میں نہ جا سکا، اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس بھی تشریف لانے لگے، جب واپس آنے لگے تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عتاب ہوگا، اس سے نکلنے کے لیے بہانہ کیا بنانا ہے، تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بحث و مباحثہ والی طبیعت دی تھی، جدل والی طبیعت، وہ میری مزاج کا حصہ تھا، اس لیے میں نے اپنے سوچ کے بہانے بنا لیے، اور ساتھ میں نے اپنے کچھ کزنوں سے بھی مدد لی کہ کیا بہانہ بنانا ہے کہ کیوں نہیں جا سکا، کچھ انہوں نے بھی میری مدد کی اور میں نے بہانے سوچ لیے اور بہترین تقریر تیار کر لی کہ حضرت کے سامنے یہ بہانہ بنانا ہے میں نے۔ کہنے لگے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو منافقین میں سے ایک آ رہا ہے اور اپنے نہ جانے کا عذر بتا رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی میری ماں بیمار تھی، کوئی کچھ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذروں کو قبول کرتے جا رہے ہیں، اب تو راستہ کھل گیا، عذر بیان کریں گے تو باقیوں کو قبول ہوا تھا، ان کا بھی قبول ہو جائے گا۔ کہنے لگے کہ میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو بیٹھتے ہی میرا دماغ گھوم گیا، اور کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر دنیا کے کسی اور بادشاہ کے سامنے بیٹھو نا تو ایسی شاندار بات کروں گا کہ مطمئن کر دوں گا اور آپ کو بھی کر سکتا ہوں، لیکن معاملہ اللہ سے ہے، اور اللہ نے اگر میرا راز کھول دیا، میرا جھوٹ کھول دیا تو بات خراب ہو جائے گی، اس لیے سیدھی بات ہے یا رسول اللہ گناہ گار ہوں، قصوروار ہوں، کوئی عذر میرے پاس نہیں ہے، اور جو آپ میرے بارے میں فیصلہ فرمائیں، سچ بول دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد صدق، اس نے تو بہرحال سچ بول رہا ہے، اس نے تو سچ بول رہا ہے، کہنے لگے کہ اسی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تمانچہ لگا دیا باقیوں کو، باقیوں نے سچ نہیں بولا، اس نے سچ بول رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اللہ میاں تمہارا فیصلہ کریں گے، اور یہ فیصلہ فرمایا کہ ان سے کوئی بات چیت نہ کرے، بائیکاٹ۔
اب جناب یہ اتنی بڑی سزا ہوتی ہے کہ کسی کو یہ ملی ہو تو اس کو پتا ہوگا. ماحول میں کوئی بولنے والا ان سے کوئی نہیں، بات کرنے والا ان سے کوئی نہیں. تو کہنے لگے میرے کزنوں نے، کچھ لوگوں نے کہا ساری زندگی سچ ہی بولا تھا، ساری زندگی نیکیاں کی تھی، ایک بار جھوٹ بول دیتا جان چھوٹ جاتی، باقیوں کی بھی تو چھوٹی ہے نا. لے سچ بولا تو لے لے مزہ، پھر سچ کا مزہ لے لے، دیکھ لے پھر کیا ہوتا ہے. تو کہنے لگے انہوں نے مجھے اتنی ملامت کی تو میرا ارادہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پھر عذر بیان کر دوں گا. لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ میری طرح کسی اور نے بھی سچ بولا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں، 2 بدری صحابی اور بھی ہیں، مرارہ ابن ربی اور ایک اور صحابی کا نام لیا کہ انہوں نے بھی سچ بولا ہے اور ان کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہوا ہے. تو کہنے لگے کہ پھر میں نے کہا کہ چلو میری طرح 2 آدمی اور ہیں تو صحیح نا، تو میرے لیے تسلی کا سامان ہے. اس لیے کہنے لگے کہ اسی طریقے سے ہم کئی دن گزرتے چلے گئے اور 50 دنوں میں سے تقریباً 40 دن کتنے گزر گئے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ. میں نے کہا جی کیا طلاق دینی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، الگ ہو جاؤ بس، ان سے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب کہنے لگا میرے لیے بڑی مشکل. کہنے لگا یہ 2 اور میرے جو ساتھی تھے نا وہ تو گھر میں بیٹھے روتے رہتے تھے، اور کہنے لگا میں ذرا ہمت والا تھا، جوان تھا، میں مسجد میں باقاعدہ نماز میں آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھتا تھا، اور جب میں حضرت کو دیکھتا حضرت چہرہ ادھر دوسری طرف کر لیتے، اور جب میری نظر اور طرف ہوتی تو حضور سے مجھے دیکھ لیتے. تو اس طرح سے ہمت کرنے کی وجہ سے وہ غم ذرا تھوڑا سا ہلکا ذرا ہو گیا تھا. اور کہنے لگے کہ میرا امتحان اور بڑا. پھر کہنے میں بازار میں گھوم رہا تھا، کوئی مجھ سے بات کوئی نہیں کرتا تھا، بولتا مجھ سے کوئی نہیں تھا. حتیٰ کہ یہ صورتحال تھی کہ ایک دن میں اپنے چچا زاد بھائی کے باغ میں چلا گیا، وہاں اکیلا ہی تھا. میں نے اس کو جا کے مخاطب کیا، اس نے میرے بات کا جواب ہی نہیں دیا. کوئی کہا، میں نے اس سے پوچھا میں مسلمان نہیں ہوں، میں کلمہ گو نہیں ہوں، میرے ایمان میں کوئی شک ہے؟ تو کہنے لگا کہ اس نے بس منہ پرے کر کے صرف اتنا کہہ دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ رسول کو زیادہ پتہ ہے. کہ مزید اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور میں رنجیدہ ہو کے باہر نکل آیا تھا. تو کہنے لگا کہ نیا امتحان جو میرے پاس آیا نا، میں بازار میں گھوم رہا تھا تو ایک رومی کوئی لوگ تھے، وہ میرا نام پوچھ رہے تھے، کعب بن مالک کون ہے، کدھر ہے؟ لوگوں نے اشارہ کر دیا یہ پھر رہا ہے. تو کہنے لگا مجھے ملے اور انہوں نے شاہ روم کا خط مجھے پیش کیا اور اس میں لکھا تھا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تم ہمارے پاس آ جاؤ. کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ اب میرے ایمان کا سودا کرنے والے بھی لوگ آ گئے، اور کہنے لگا میں نے ان کو نہ زبان سے جواب دیا نہ تحریری جواب دیا کوئی، بلکہ اس کے سامنے وہ خط قریب تندور جل رہا تھا اس میں جھونک دیا. مطلب یہ کہ جو آپ کے قابل ہی نہیں ہے. اور کہنے لگے کہ اس طریقے سے 50 دن گزر گئے تھے. اور کہنے لگے ہمارا وہی حال تھا جو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین کشادہ ہے لیکن ان کے لیے زمین تنگ ہو چکی تھی. وضاقت علیہم انفسہم، اور اپنے آپ سے بھی یہ تنگ آ چکے تھے. اور جب انسان اپنے آپ سے بھی مایوس اور تنگ ہو چکا ہو نا تو پھر آگے ایک ہی قدم رہ جاتا ہے کہ خودکشی کر لے. اور لیکن یہ انہوں نے خودکشی کیوں نہیں کی؟ ان کے ساتھ ایک چیز اور تھی، تنگ تو تھے، اپنے آپ سے بھی تنگ تھے، زمین بھی ان پہ تنگ ہو گئی تھی، تو کچھ بھی نہیں تھا. اور کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ڈر اور کوئی نہیں تھا، ڈر یہ تھا کہ اگر اسی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اسی بائیکاٹ کی حالت میں، تو پھر میری زندگی بھر کسی نے مجھ سے بولنا ہی نہیں. اور اگر میرا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جنازہ نہیں پڑھانا. جی مجھے یہ زیادہ فکر لگا ہوا تھا. تو یہ خودکشی کیوں نہ کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وَظَنُّوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اللہ کے سوا کو ٹھکانا ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ تھا، کہنے لگے کہ اس گمان کی وجہ سے یہ بچے ہوئے تھے. تو کہنے لگے کہ 50 دن گزر گئے ہیں اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت ہماری توبہ کی آیات نازل فرمائی.
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. واقعی آیتیں نازل ہوئیں اس رات آن تم سلمہ کے گھر میں تھے، ان کو بتائیں تو تم سلمہ نے فرمایا کہ اطلاع نہ کر دیں ان کو. تو اس نے کہا رات کا وقت ہے، ابھی مجمع اکٹھا ہو جائے گا یار، سب لوگوں کو آرام کرنے دو. صبح کو فجر کی نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سنائی دی آیتیں. تو کہنے کہ اتفاق سے اس دن میں نماز میں نہیں آ سکا، وہ گھر دور تھا آوالی میں، تو وہاں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا میں تھا، نماز وہی پڑھی تھی میں نے اپنی. تو کہنے کہ جب یہ آیتیں سنی تو دوست احباب جو ہیں وہ دوڑے مجھے مبارکباد دینے کے لیے. تو کہنے کہ ایک دوست زیادہ سمجھدار تھا، اس نے بجائے میرے گھر پہنچنے کے قریب کوئی پہاڑ تھا، اس کے اوپر چڑھ کے مجھے کہا کہ اے کعب بن مالک ابشر، خوشخبری. زور سے آواز دی، آواز مجھ تک پہنچ گئی. میں اسی وقت سجدے میں گر گیا اور سمجھ گیا کہ توبہ قبول ہو چکی ہے. اور کہنے لگے کہ پھر میں نے سوچا کہ جس نے مجھے یہ بشارت دی ہے نا اس کو انعام دینا چاہیے. تو کہنے لگا کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا تھا، وہ میں نے کسی سے ادھارا لے کے کپڑے وہ پہنے اور اپنا جو جوڑا تھا وہ اتارا، اور جب آیا تو وہ میں نے طے کر کے اس کو دے دیا کہ یہ انعام ہے. خوشی کے میں اس کو یہ انعام دے دیا اور پھر میں مسجد میں چل پڑا. اور جب پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی سے چہرہ چمک رہا اور آپ نے مجھے مبارکباد دی. کئی صحابہ نے آگے بڑھ کے مبارکباد دی مجھے، انہوں نے حضرت نے مجھے مبارکباد دی. تو کہ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ مبارکباد آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے دے رہے ہیں؟ میں اللہ کی طرف سے دے رہا ہوں آپ کو مبارکباد. تو فرمانے لگے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کی ہے، تو ایک تو میرا یہ چاہتا ہے کہ اب جتنا میرا مال ہے سارا راہ خدا میں خرچ کر دوں. تو رسول نے فرمایا کہ بہت اچھا ارادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ مال اپنا روک لے، اپنی ضرورت کے مطابق مال روک کے اپنے پاس رکھ کے اس سے زائد جو ہے وہ خرچ کر، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. سارا مال ہر ایک کا قبول نہیں ہوتا، وہ ابو بکر صدیق ہی ہوتے ہیں. سب کی شان یہ نہیں ہوتی کہ سارا مال کسی کا قبول ہو جائے اللہ کے راستے میں. تو دوسرا نے کہا کہ یا رسول اللہ آج جو میں نے خوشی دیکھی ہے نا، زندگی میں اتنی بڑی خوشی میں نے نہیں دیکھی، اور یہ خوشی میں نے سچ کی وجہ سے دیکھی ہے. اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں نے سچ ہی بولنا ہے اور کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولنا. مشقت تو پڑی سچ بولنے کی وجہ سے، سچ بولنے سے مشقت ہو سکتی ہے، جھوٹ بولنے سے منافقوں کو چھوٹ مل گئی تھی. لیکن کہنے کا انجام کیا ہوا؟ ان کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی ان منافقوں کے بارے میں جن کو وقتی طور پہ فوراً سہولت مل گئی، تو اللہ نے فرمایا انہم رجس ومأواہم جہنم، یہ گندگی کا ڈھیر ہے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وہ جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور ہمارے بارے میں توبہ کی یہ آیات نازل ہوئی. فرمایا انجام دونوں کا جو ہے وہ مشقت، انہوں نے مشقت سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیا تو انجام ان کا دوزخ اور گندگی اور اللہ کی طرف سے وعید. اور ہم نے سچ بولا، وقتی مشقت ہوئی لیکن انجام کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اللہ خوش ہوئے، آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہوئی، تو ہمیں نجات حق تعالی شانہ نے عطا فرمائی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو سچ جو ہے وہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے. سچا انسان بنتا کیسے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا کہ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، انسان سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا اہتمام کرتا ہے، کہ اہتمام کرتا ہے سچ بولنا ہے، میں نے اس چیز کا اہتمام کرتا ہے. یعنی شروع میں اس اہتمام کرنا پڑتا ہے، تکلف کرنا پڑتا ہے. حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے.
تو پہلے آدمی کو تکلف کرنا پڑتا ہے سچ بولنے کے لیے، کوئی کیا ہے مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس کے بعد پھر آدمی سچا ہوتا ہے، ایسے نہیں سچا بنتا ہے، اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی جو ہے وما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کو اہتمام کرتا ہے، سوچ سوچ کے جھوٹ بولتا ہے کہ یہاں کیسے جھوٹ بولنا ہے، یہاں کیسے جھوٹ بولنا ہے۔ تو فرمایا حتی یکتب عند اللہ کذابا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، پھر وہ اسی لائن پہ چل پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کی لائن پہ چلائے اور جھوٹ کی لائن سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہماری